اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بہت سے کام جو بدعت ہیں لوگ اسے بدعت سمجھتے نہیں ہیں. کسی بھی قسم کی اسلام میں ایڈیشن، کانٹ چھانٹ کسی بھی طرح سے ہو تو وہ عمل بدعت ہی کہلائے گا. اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ بعض دفعہ پروٹوکول دیکھ کے نا علماء کا لوگوں نے نیچے تبصرے کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ سب تو شو بازیاں ہیں. تو اس پر بڑی لمبی چوڑی بات کی تھی کہ شو بازی کا تو بھائی دل سے تعلق ہے. نہ پیسہ رکھنا برا ہے، یعنی پیسہ کمانا، اور نہ گاڑیوں میں گھومنا برا ہے. جو کرنے کے کام ہے اس کو تو فوکس کر نہیں رہے ہیں، دائیں بائیں چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ میرا بیان ہوا تھا کہ پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے تو کن چیزوں پہ سب سے پہلے خرچ کریں. اس میں نے ڈیٹیل بتائی تھی. سب سے پہلے بیگم، گاڑی، سب سے پہلے کھانا، پھر بیگم، پھر گاڑی، آخر میں جا کے مکان آیا تھا. اس بیان کا اثر ہوا. کل ایک صاحب نے تصویر بھیجی کہ آپ کا بیان سن کے میں نے بہت اچھی گاڑی لے لی ہے. حالانکہ پہلے نمبر پہ میں نے بیوی کو بیان کیا تھا، مگر انہوں نے کیا لی؟ گاڑی لی. پہلے نمبر پہ آنا بہت مشکل کام ہے. خیر، فرسٹ تو ایک ہی آتا ہے نا امتحان میں پہلے نمبر. تو خوب سمجھ لیں کہ بدعت میں صرف یہ چیز داخل نہیں ہے مزاروں پہ جانا. یہ تو بدعت ہے، یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے مزاروں پہ جانا. اچھا، میری اگر کوئی تصویر، بھائی یہ نوٹ کر لیں، یہ شارٹ کلپ یہ رکھیں، اگر کوئی ایسی تصویر وائرل ہو تو پھر یہ بیان چلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میری اگر کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کوئی تصویر نظر آ گئی، کسی بڑے بزرگ کے مزار پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یا تو وہ فیک ہے، اور اگر بالفرض وہ سچی مچی کی ہے تو میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ فیک ہے یہ اصل. وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے. میرے کرنے سے ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا، اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں. سمجھتے ہو؟ اگر کہیں کوئی آ جائے نا کہ مزار پہ بیٹھا ہوا ہے فلاں بزرگ پہ فلاں، بالفرض، تو اس کا آسان جواب کیا ہے؟ غلط ہے بھائی، میرے کرنے سے غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا. میں نے کیوں کیا؟ ابھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ختم ہو گئی بات. اب کیوں کیا؟ اگر کیا ہے تو غلط کیا نا، بول تو دیا. جب ایک آدمی کہتا ہے میں نے صحیح کیا تو پھر تو تعویلات پیش کرتا ہے نا. وہ بعض دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. بے خیالی میں چلے گئے کس کام کے لیے تھے، ہو کیا گیا. بعض کام بے خیالی میں ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی میری ایسی تصویر وائرل ہو تو کچھ پرانی چیزیں لوگوں نے نکالی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں ہے، اب وہ فیک بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اب اس پہ یہ بحث میں جانا کہ فیک ہے یا نہیں ہے، یہ ایک لمبی جنگ چھڑ جاتی ہے نا. تو بھائی اگر صحیح بھی ہے تو غلط ہے، ناجائز ہی ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا میرے کرنے سے. تو بدعت کی ایک قسم تو مزاروں پہ مسٹنڈوں کی طرح بیٹھنا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم مسٹنڈوں کی طرح نہیں بیٹھے تھے، تو جو بیٹھتا ہے وہ مسٹنڈا ہی لگ رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو، قرآن نے کہا ہے کہ جو جہالت میں گناہ کرے گا اور توبہ کر لے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے. شاکر بھائی، یہ جو مائک ہے نا، آج کے بعد یہ ہماری کسٹڈی میں ہے. ہم الگ مائک لگائیں گے بیان کے لیے، وہ مسجد میں کسی کے پاس، کمیٹی کے پاس بھی اس کی چابی نہیں ہوگی، کیونکہ تجربہ
میرا خیال ہے کتنے سال کا، 17 سال کا تجربہ ہو گیا. تو اب 17 سال میں جب مسجد کی انتظامیہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انتظامیہ کنٹرول کر لیتی ہے، کوئی پھرا کے پتہ ہی نہیں چلتا کس نے چھیڑا اس کو. اب چونکہ انتظامیہ میں چابی ایک آدمی کے پاس نہیں ہے نا، تو اب 17 سال تجربے کے لیے بہت ہوتے ہیں. اب سے یہ مائک، اذان کا مائک الگ ہوگا، اذان کے لیے مائک الگ، کیونکہ مجھے اپنی آواز، مجھ سے بیان نہیں ہوتا. پھر جب اس طرح آواز گونج رہی ہوتی ہے نا، میرا دماغ اور زبان ایک ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے، چیخنا پڑتا ہے اور عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کتنے پیسے وغیرہ کریں گے وہ ہم ارینج کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے ہم الگ سے الماری بنا دیں. بیان کے وقت صرف وہ چلے گا، اس کے علاوہ نہ اذان سے اس کا کوئی تعلق، نہ مؤذن کو چھیڑنے کی اجازت، کسی کو بھی اس میں گھسنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. وہ چابی ہمارے پاس ہوگی اور وہ انگوٹھا ہوگا، انگوٹھا 2-4 آدمیوں کا انگوٹھا ہوگا، 2-3. تو اب یہ انتظامیہ سے نکال کے ہمیں دے دیں. بہت ہو گیا نا، اب لوگ بھی سن کے تھک جاتے ہیں. بیان میں بھی جاری ہوتی ہے یہ بات کہ یار یہ کیا ہے. تراویح کا بھی ایسا ہی ہے، نمازوں کا بھی ایسا ہی ہے. فجر کی نماز میں تلاوت ہی میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ورنہ کم از کم بیان کا تو ہم کر لیتے ہیں نا، کہ بیان کا جو ہے نا مائک کا پورا سیٹ اپ ہی الگ ہوگا. ٹو بی نوٹڈ. اور یہ آپ ہی کے، اب آپ نہیں کرنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائک ٹھیک نہیں ہے، یہی عرض کر رہا تھا نا میں. اچھا یہاں یہ بھی مسئلے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون کر رہا ہے. اب کیمرے تو لگے ہوئے ہیں، لیکن کیمرے میں تو 20 بندے آتے جاتے نظر آ رہے ہیں نا. اب یہ اندر گھس کے بٹن کس نے یوں کیا یہ تھوڑی نظر آ رہا ہے. تو اس پر بھی بات ہوئی ہے کہ جنات کا کام ہے. بڑی سیریسلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، جنات کر رہے ہیں. اب آپ یہ سوچ دینداروں کی دیکھو، اس سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تفتیش کے مراحل سے جب ہم گزرتے ہیں، اگر ہم بیچ میں جن کو لے آئیں تو کبھی کسی خرابی کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں ہم؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ ہو رہا ہے گھروں کے جھگڑوں میں. آپ انویسٹیگیشن کرو کہ کون صحیح غلط تھا جس کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہیں، وہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ کسی نے جادو کیا ہے. یہ کسی نے کیا کیا ہے؟ جادو کیا ہے. یہ کسی نے جناب یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. تو اصلاح کا موقع نہیں ملتا. بیمار ہو گئے آپ، جادو کیا ہے. تو جب آدمی جادو پہ ڈال دے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال دے، تو وہاں سے ترقی کی راہیں کیا ہو گئیں؟ ختم. ترقی کے لیے ضروری ہے، ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے، بلندیوں تک پہنچنا ترقی نہیں کہلاتا. خوب سمجھ لیں، بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو بلندی تک پہنچنا ترقی نہیں ہے. ترقی یہ کہ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں کل اس سے ایک قدم آگے چلے جائیں، موجودہ حالت سے اگلی حالت بہتر ہو. اٹ از کالڈ ترقی، جس کو انگلش میں پروگریس کہتے ہیں. یہ میں انگلش جھاڑنے کے لیے نہیں، اردو کا ترقی کا لفظ سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کل لوگوں کو انگلش زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو جس اسٹیپ پہ آپ ہیں نا، اس اسٹیپ سے ایک قدم آگے نکلنا کیا کہلاتا ہے؟ ترقی. دنیا میں کسی کا باپ بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے اور غلطیوں کی ریزن تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ غلطی ہوئی کیوں. مسلمان کا جو تباہی بربادی ہے نا، خاص طور پہ دیندار لوگوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ جن چڑیل بھوت میں لبرل لوگ نہیں ہیں، دیندار لوگ ہیں. بھائی کیا کریں، کیسے سمجھائیں یار. جن چڑیل بھوت یہ لبرل لوگوں کے، گوروں کے مسائل، جاپانیوں کے، فرانسیسیوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ دینداروں کے مسائل ہیں. اور دینداروں میں علماء کے زیادہ مسائل ہیں، یہ عوام کے کم ہیں، اس میں علماء زیادہ مبتلا ہیں. یہ تو ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. گورے کو کوئی مسئلہ ہوگا نا، کہیں بھی خارش بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی ہوتی ہے خارش.
اور یاد رکھو مسلمان جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو خارش ہوتی ہے تھوڑی، لیکن ہوتی رہتی ہے. گورے کو جب خارش ہوتی ہے نا وہ ہماری طرح یہ نہیں کبھی یوں کھجا رہا کبھی یوں ہلکی پھلکی، اس کو پھر طبیعت سے ہوتی ہے، پھر وہ والی ان کو وہ گورے والی خارش ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ہوئی ہے. وہ پھر بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں، وہ یہ مسجد سے چپل چراتے نہیں ہیں، یہ ان چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. خیر تو خوب سمجھ لیں دنیا میں کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا جب تک اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے. غلطیوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ غلطی کو غلطی مانے. اگر آپ نے یہ فرض کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی تو آپ غلطی کو غلطی مانو گے. جب نہیں مانو گے تو اگلا اسٹیپ کہاں سے پورا ہوگا؟ اچھا یہ میں عرض کر دوں، ہم میں سے جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو وہ زبان سے کہتا ہے ہاں ہو سکتی ہے. آپ اس سے پوچھیں آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کہے گا ہاں ہو سکتی ہے. پھر آپ کہیں یہ والا کام جو آپ سے ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہاں آ کے میٹر گھوم جائے گا اس کو، کہے گا میں کیسے غلط کر سکتا ہوں، میں پاگل ہوں کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان کی حد تک مانتا ہے، عملی لائف میں اس کو قبول نہیں کرتا. زبان سے سب کہتے ہیں کہ یار آدم سے غلطی ہو سکتی تھی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو اتنا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا کافی نہیں ہے، کانسیپٹ کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے. آپ پریکٹیکلی عملاً یہ دکھاؤ کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کسی سے بھی پوچھو کہ ایک دن مرنا ہے، سب کہیں گے ہاں کیا ہے مرنا ہے. تو آپ اس سے کہو بھائی پھر تو یہ ابھی 60 سال کی عمر میں اتنا بڑا بنگلہ کیوں خرید رہا ہے؟ اگر تجھے ابھی پتہ چل جائے موت کا فرشتہ قبر میں اتارے گا تو یہ بنگلے کا سودا کرے گا؟ فوراً کہے گا نہیں بھائی میں پاگل ہوں، میں کرائے پہ رہ لوں گا. لیکن 60 کیا 80 سال میں بھی انسان گھر خرید رہا ہوتا ہے. ہم نے 80 سال کے ایک بزرگ کو دیکھا، بوڑھے آدمی کو دیکھا، پرانا گھر پورا گرا کے نیا بنا رہے ہیں. ابے کیا کر رہے ہو بھائی تم 80 سال میں؟ اب اس نئے کے بنانے کی تمہیں اتنی ٹینشن، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارثوں کے لیے بنا رہے ہو تو ان کو پیسہ دے دو، جس نے جو بنانا ہے بنا لے گا. وارثوں کو اب گھر کی تھوڑی پیسوں کی ضرورت ہے نا، وہ اپنا ویسے ہی انہوں نے بیچ کے الگ ہونا ہے ابا سے آپ کے مرنے کے بعد. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ 80 سال کے بڑے میاں پرانا گھر جو تقریباً 500 گز پہ بنا ہوا تھا پورا گرا کے نئے سرے سے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ بنا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں. اصل میں آپ کے پاس پرانا گھر گرا کے نیا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ورنہ آپ بھی ایسے ہوتے. یہ تو ابھی کہہ رہے ہو نا ہم ایسے نہیں ہیں، اصل میں پیسے نہیں ہیں. ہر آدمی کی کھوپڑی میں یہ خناس تھوڑا نامناسب لفظ ہے، لیکن جو چیز گھسی ہوئی ہے وہ کون سی مناسب ہے؟ دماغ میں خناس ہی گھسا ہوا ہے نا. جب وہ نامناسب ہے تو اس کا لفظ بھی پھر نامناسب ہی ہوگا. دنیا میں خدا کی قسم سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کام جو سب سے آسان ہے وہ سب سے مشکل ہے. سب سے آسان یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو، کیونکہ ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سب سے مشکل کام ہی یہی بنا ہوا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا وہ ذاتی گھر والا بیان پاس سے بات مل رہی ہے، جلدی سے ابھی اس کی طرف آؤں گا. ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کھانے وانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو میرے قریبی دوست مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک چل نکلا تو آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگلا کیا کہہ رہے ہیں. پھر مجھے آ کے رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. آج کل تو وہ ہی والا بیان بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں.
وہ ہی والا بیان جو ہے نا وہ فیلنگس کو بچانے کے لیے، وہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے، وہ خامخواہ کا ہی نہیں ہے، وہ اس پہ ہے کہ آپ کی LGBT والا قانون پاس ہو گیا نا تو فیلنگ چینج ہوں گی تو آپ کو چینج سمجھا جائے گا، تو فیلنگس کو بچاؤ، اپنی شادی کرو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں مرد ہوں، اور 4 دفعہ کرو گے تو 4 دفعہ احساس ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ پھر LGBT کی آپ کو ضرورت رہے گی نہیں، فطرت کو بچاؤ اپنی۔ تو خیر اس نے بتایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تو آپ کا تذکرہ چل نکلا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی بیان انہوں نے چلایا ذاتی گھر کے بارے میں تو ذاتی گھر کو کوئی ویلیو نہیں دیتا نا، تو پہلے اچھا کھاؤ، اچھی بیوی رکھو، اچھی سواری رکھو، اچھی تعلیم، اس کے بعد پھر بھی بہت بچ رہے ہیں تو چلو اپنا ذاتی گھر لاسٹ میں جا کے بنا لو، جبکہ لوگ سب سے پہلے کس کو فوکس کرتے ہیں؟ ذاتی گھر کو۔ تو کسی نے کہہ رہے ہیں وہ شارٹ کلپ سنا اور کہا کہ اس مفتی کے بیان کو نہیں سننا چاہیے، آپس میں گروپ میں بات کر رہے تھے کہ اس مفتی کی باتیں مت سنا کرو، ذاتی گھر جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ آپ کو مفتی کے بیان اس لیے اچھے نہیں لگ رہے کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ جب تیار نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو کانسیپٹ ہی آپ کا، ایک آدمی جنت جہنم کو نہیں مانتا تو اس کو آپ کہو نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، وہ کہے گا اس کے بیان مت سنا کرو، یہ نماز پڑھوا کے ٹائم ضائع کروا رہا ہے، یہی کہے گا نا۔ تو اس سے پہلے کہ کچھ چیزیں ہیں وہ ماننے کے بعد نماز سمجھ میں آئے گی۔ تو جو بات میں کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں مسافر خانہ، عملاً سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے ہی زبان سے ہم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، مانتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ سے بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن عملاً جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک۔ ہمارے بڑوں نے ایک چیز بہت تاکید سے ہمیں بتائی ہے، اس پر ہمارا عمل ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ کامیاب بننا چاہتے ہو نا، اپنی غلطی کو ماننے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس مت کرو۔ یہ زندگی کا اصول بنا لو کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ نہیں کروں گا، ختم۔ اس سے عزت کم ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور بے وقوف لوگوں کی نظر میں عزت کم ہوتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ پاگل بے وقوف بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں نا۔ اچھا، جن احمقوں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی، تھوڑے وقت کے بعد انہی کی نظر میں بھی آپ رسوا ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ کو جب غلطی ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع نہیں ملتا۔ جب ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع کہاں سے ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، بعد میں آپ کو خیال آیا کہ دینا چاہیے، آپ نے ان کو بلایا اور صدقہ دیا اور اپنی قسم توڑ دی۔ کتنی لچک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے ایک عرض کیا، یا رسول اللہ پیغمبر ہے، میں آپ سے قسم توڑوا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھائے اور بعد میں خیال آئے کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ کامیاب ہونے کی کہ یہ زینہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تو میں نہیں دوں گا میں صدقہ، اور اسی پہ ڈٹے رہتے، بعد میں خیال ہوتا کہ نہیں دینا چاہیے، تو اسباب کی دنیا میں جو کامیابیاں، باقی تو اللہ کامیابی دینے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ اسباب بھی تو اختیار کرواتا ہے نا، تو وہ کامیابیاں پھر نہ ہوتی۔ پیغمبروں کو بھی اللہ کامیابیوں کے اسباب اختیار کرواتا ہے، پھر کامیاب کرتا ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو جاتے۔ ایک کامیاب انسان کی جتنی کوالٹیز ہیں جو کسی کامیاب بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام صفات پیغمبروں میں پائی جاتی ہیں۔
ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خطا ہوئی ہے اس کا فوراً اقرار کر لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ایک صورت میں اقرار کرنا نہ کرنا ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے اقرار کیا تو سامنے والا ظلم کرے گا. کیا کرے گا سامنے والا؟ ظلم کرے گا. تو غلطی میں سب سے پہلے غلطی ماننا کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. بیوی اگر آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا تو ایک دم طیش میں نہ جایا کرو. یہ طیش میں آنا تکبر کی علامت ہے, اور تکبر کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. یہ بیوی کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ بیوی کے کہنے پہ شوہر اپنی غلطی اکثر نہیں مانتا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, میں تو بہت بڑا ہوں. تو وہ تو اسی تو سنیں. سسرال والوں نے اگر کہہ دیا, سسر اور آپ کی ساس نے کہ داماد غلط ہے, داماد کہ میرا باس کہے تو مانوں گا. سسر اور ساس کون ہوتے ہیں؟ یہ کیا؟ اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح سلوک نہیں کر رہے تو ایک دم سن تو لو میرے بھائی, سن تو لو. سنتا ہی نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی اگر میاں نے اپنی بیوی کو بول دیا کہ یہ بات غلط ہے آپ کی, تو بیگم کو چاہیے ایک دم اس کی نفی نہ کرے, تھوڑی دیر سن لے تحمل کے ساتھ. کیوں ایک دم رپلائی کرنا اس کی علامت ہے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں غلط ہوں. تھوڑی دیر سنے آرام سے, پھر دیکھے کہ شوہر کو غلط فہمی ہے تو دور کرے, غلط فہمی نہیں ہے تو کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے آئندہ میں اس کا خیال کروں. یا بنی آدم کلکم خطاؤن, حدیث میں آتا ہے اے بنی آدم, اللہ کہتے ہیں تم سب غلطیاں کرتے ہو, کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو. اگر کوئی ایک بندہ ایسا جو غلطی نہ کرتا ہو پاگل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. پاگل سے غلطی کبھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو وہ جو اپنے حساب سے صحیح کر رہا ہے, چلا یار ہمارے لحاظ سے تو غلط ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے. ایک پرانے صدر تھے پاکستان کے, میں نام نہیں لوں گا, بہت پرانے صدر تھے. یہ سچا واقعہ ہمیں جس نے بتایا, ان کا پاگل خانے کا دورہ ہوا, مرحوم ہو گئے, نام لینا مناسب نہیں ہے. پاگل خانے کا دورہ ہوا ان کا. تو ایک کوئی پاگل چارپائی کے نیچے گھسا ہوا ہے, اس کے بٹ وہ ایسے مکینک تھا نا, وہ کوئی پنکھے پہ چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں عجیب بیچارے, اللہ بچائے سب کو پاگل ہونے سے. تو وہ انہوں نے ایک سے انٹرویو لیا, بہت سے پڑھے لکھے پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے. انٹرویو لیا صدر صاحب نے, تو ان کو لگا یار تو بڑی عقل مندی کی باتیں کر رہا ہے. خیر پھر کسی نے تعارف کروایا اس پاگل سے کہ یہ صدر مملکت ہیں, پاکستان کے صدر ہیں, دورے پہ آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا میں جب جیل سے باہر تھا نا میں بھی اپنے آپ کو صدر مملکت سمجھتا تھا. سوری, اس پاگل خانے سے باہر تھا نا میں بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ صدر مملکت. یہاں تھوڑے دن رہے گا دماغ سیٹ ہو جائے گا. اس نے کہا ہم جب اس پاگل خانے سے باہر تھے ہم بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ دیکھو ہے پاگل لیکن باتیں کیسی کر رہا ہے. بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے. تو غلطی مانے بغیر آگے ترقی نہیں ہو سکتی. تو غلطیاں, ہاں پھر اگلا اسٹیپ ہے غلطی کی ریزن تلاش کرے, بھائی غلطی کیوں ہوئی, تاکہ وہ وجہ دوبارہ نہ دہرائی جائے. ہمارے ہاں اس وجہ کو تلاش بولو نہیں کرتے. کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں. روحانی علاج والے پھر کھیلتے ہیں دونوں ہاتھوں سے. تو ترقی گئی تیل لینے. مسلمان ترقی نہیں کر سکتا, آپ ہی نہیں کر سکتے ترقی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.